السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے سیدنا زکریا پر کی تھی، جب کہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، اللہ جل شانہ تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ سیدنا زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ اللہ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا اللہ جل شانہ تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب سیدنا زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ جل شانہ کی تسبیح بیان کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے یحییٰ، اللہ جل شانہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور اللہ جل شانہ نے انہیں لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں سیدہ مریم کا بھی واقعہ بیان کر، جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنے لگی، تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ جل شانہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ جل شانہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ جل شانہ تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت
یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذے انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں انہیں نیچے سے ہی آواز آئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب سیدنا عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، بی بی مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ سیدہ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ جل شانہ کا بندہ ہوں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے آپ علیہ السلام کو بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ اور آپ علیہ السلام پر آپ کی پیدائش کے دن اور آپ علیہ السلام کی موت کے دن اور جس دن کہ آپ علیہ السلام دوبارہ زندہ کھڑا کیے جائیں گے، سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ جل شانہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق ہی نہیں۔ وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ جل شانہ ہی ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث اللہ جل شانہ ہی ہوں گے، اور سب لوگ اللہ جل شانہ کی طرف ہی لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس قرآن میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔
ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ جا، ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ جل شانہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اور اللہ جل شانہ کے علاوہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو اللہ جل شانہ نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو اللہ جل شانہ نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اس قرآن میں سیدنا موسیٰ کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ اللہ جل شانہ نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے انہیں قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس قرآن میں سیدنا اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں سیدنا ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ اللہ جل شانہ نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ جل شانہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے سیدنا نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے رائے یافتہ اور اللہ جل شانہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ یا اللہ، ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہے۔ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ اللہ جل شانہ نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟
تیرے پروردگار کی قسم، اللہ جل شانہ انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ پھر ہر گھروں سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ پھر اللہ جل شانہ انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر اللہ جل شانہ پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کی روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ اللہ جل شانہ تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ جل شانہ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اللہ جل شانہ کی آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ جل شانہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو بھی کہہ رہا ہے اللہ جل شانہ اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے اللہ جل شانہ اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں۔ وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جل شانہ کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، اللہ جل شانہ تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ جل شانہ پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ جل شانہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ جل شانہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سے
اور ہم سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے، یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل